أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان کے اندر جو عباد الرحمن کی صفات ہم پڑھ رہے تھے اس میں وہ ان گناہوں کا ذکر ہے کہ جو کبیرہ گناہ کے اندر آتے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، اور پھر اللہ نے کہا کہ جو ایسا کرے گا تو اس کو وہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا، اور قیامت والے دن اس کو یعنی دگنا عذاب جو ہے وہ ملے گا، اور وہاں پر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اب یہاں آج والی جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس عذاب سے بچ کون سکتا ہے، یعنی الا من تاب، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک شخص اگر انسان، یعنی یہاں پر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ گناہ گار تھا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، جب وہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اور توبہ اور استغفار کرے گا، ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے گا، تو اللہ ایسے لوگوں کے جتنے بھی گناہ ہوں گے ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کہ اللہ انسان کے اوپر کتنا زیادہ وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے کہ اگر ایک انسان 100 سال بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، لیکن جب وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا، اور توبہ کے بعد یہ شرط بھی لگائی کہ ایمان بھی ہو اس کے اندر، اور ایمان کے بعد پھر تیسری شرط یہ کہ یہ نیک اعمال بھی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر اسی راستے پر چل پڑا ہے، یعنی توبہ کرنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد پھر اس کا جو اگلا کام ہے وہ نیک اعمال ہے۔ تو پھر اللہ نے وعدہ کیا ایسے لوگوں سے کہ ایسے لوگوں کے اللہ گناہ، یعنی جتنے بھی گناہ ہوں گے، اگر 50 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہی شخص ہے کہ جس نے توبہ کرنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے، یعنی یہ شخص کہ جس نے توبہ کیا اور اس کے بعد نیک اعمال کرنی شروع کر دی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ توبہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا، یعنی بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور اللہ بھی جو بندے کی طرف رجوع کر کے اللہ بندے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا کہ جو توبہ کرے گا اور نیک اعمال کرے گا تو حقیقی معنی میں توبہ کا حق بھی اسی نے ادا کیا ہے۔ ورنہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے صبح شام کہتا رہے توبہ اور استغفار، اور دل کے اندر اور اعمال کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تو ایسی توبہ کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، محض زبانی کلامی نہیں، بلکہ اللہ کو انسان کا جو ہے وہ عمل چاہیے، جو عمل کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ کہ وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو ایسے کام کے پاس سے گزرتے ہیں، لغو کاموں سے، تو وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔
یعنی ایک تو یہ اہل ایمان کی عباد الرحمان کی اللہ نے یہ صرف بیان کی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی کسی بھی کہ جھوٹ کے اوپر گواہ نہیں بنتے، نہ خود جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی جھوٹی جو ہے وہ کسی گواہی جو ہے وہ کسی کے اوپر گواہ بنتے ہیں، یعنی کسی بھی معاملے کے اندر، دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر وہ کسی کے حق میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ہمیشہ جو ہے وہ سچی گواہی دیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اور جب اگر کوئی ایسے لغو کاموں سے، ایسے فضول کاموں سے ان کا گزر ہو تو وہاں سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ یعنی اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ ایک تو فضول کاموں کے اندر خود نہیں پڑتے، یعنی ان سے جو ہے وہ بچتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی کسی کو دیکھے تو وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی یہ سمجھے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، یعنی وہاں سے بھی سنجیدگی کے ساتھ گزرنا، یعنی اگر آپ روک سکتے ہیں برائی کو تو پھر روکنے کا حکم ہے، لیکن اگر روک نہیں سکتے ہیں تو انسان جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو ہے وہاں سے گزر جائے تو یہی اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب ان کو رب کی آیات جو ہے وہ سنائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر وہ اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کے اندر کیا پیغام دیا ہے۔ اور دوسرا یہ معنی ہے کہ یعنی وہ مشرکین کی طرح نہیں ہوتے کہ بغیر سوچے سمجھے بھی انکار کر دیں، یعنی بغیر کسی محض درمی کی وجہ سے جو ہے وہ انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی آیات میں بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ آیات پڑھائی ہیں، سنائی ہیں، تو آیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، اللہ نے آج ہمیں آیات جو ہے وہ کیوں سنائی ہے، کہ تاکہ میں اس کام سے جس کا اللہ نے حکم دیا وہ کروں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے جو ہے وہ رک جاؤں۔ یہ سب غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی آیت سنے تو محض جو ہے وہ سننے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس میں غور و فکر کرے کہ اللہ کا پیغام کیا تھا ان آیات کے اندر۔ اس لیے جو قرآن مجید کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم اس پیغام کو سمجھ سکیں کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں، اور کیا کیا اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ حکم ہیں، اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آفت کہ اگر انسان توبہ کرے گا، ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی بدل دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے۔ ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن صحیح بندہ وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، یعنی موت کے مزہ کا وقت آنے سے پہلے جس نے توبہ کر لی تو وہ حقیقی معنوں کے اندر وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے ویسے بھی انسان کو ہر وقت یہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔